السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین فعال لما يريد لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم يتصرف في أحوال العباد وجوارحهم كيف يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تتوجه قلوب الموحدين إليه وحده بعباداتهم وسؤالهم وتضرعهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يكثر في دعائه من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ آپ تمام حضرات کا ماہ رمضان المبارک کے سلسلے وار درس میں خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ان شروع کیے جانے والے درسوں کو ہمارے لیے مفید بنائے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس ماہ مقدس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کے خیرات اور برکات اور اس کی پر نور فضاؤں میں دوبارہ سانس لینے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اس ماہ مقدس کے اندر ہماری گفتگو حیات القلوب نامی کتاب کے درس سے آگے بڑھے گی۔ حیات القلوب یہ بہت مشہور سعودی عرب کے ایک حیات و کبار العلماء کے ایک رکن ممبر استاذ دکتور سعد ابن ناصر الشثری کی کتاب ہے۔ دل اور دلوں پر ان کی کئی کتابیں سلسلے وار ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے حیات القلوب، اور اس میں روزہ داروں کے دلوں کو بطور نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ کتاب در حقیقت سعودی عرب کے ریڈیو چینل پر نشر ہونے والے ان کے دروس کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے ماہ رمضان المبارک کی تعداد کے اعتبار سے دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں بطور خاص جبکہ مادیت اپنے طغیان پر ہے، مادیت کا غلبہ ہے، روحانی امور اور دلوں کو آباد کرنے والی چیزیں لوگوں کے ذہن سے محو ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان تو پھر بھی بہت حد تک اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث کی برکتوں سے اور اللہ رب العالمین پر ایمان کی وجہ سے بچے رہتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ دلوں کی دنیا اجاڑ ہو چکی ہے۔ مادی ترقیاں گرچہ آ چکی ہیں، صنعتی انقلاب کے بعد مادی طور پر لوگوں کے اندر اقتصادی طور پر مضبوطی آئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک خلا پایا جاتا ہے جس خلا کو وہ پر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی لیے اکثر و بیشتر آپ میڈیا میں ذرائع ابلاغ میں سنتے ہوں گے کہ اچھے خاصے کروڑ پتی ارب پتی شخص نے اچانک خودکشی کر لی، اچانک اپنی زندگی کو ناجائز طریقے سے ختم کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتصادی ترقی اور دنیا کی ظاہری زیب و زینت، دنیا کا ظاہری مال و متاع انسان کی اندرونی آسودگی کو فراہم نہیں کر پاتا، کہیں نہ کہیں وہ اس سے قاصر ہے۔ اس لیے انسان اپنی اندر کی دنیا کو آباد کرنے کی طرف توجہ زیادہ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج کی ماڈرن دنیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ہاں مذہب کی تلاش میں وہ سرگرداں دکھائی دیتی ہے۔ انہی سارے پس منظر کو سامنے رکھ کر یہ کتاب جس میں
روزہ داروں کے دلوں کے احوال سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، مجھے مناسب لگا کہ اس قیمتی کتاب کو آپ حضرات کی خدمت تک میں اردو زبان میں پہنچانے کی کوشش کروں، تاکہ ہم اور آپ اس ماہ مبارک کے اندر جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان روزوں کی حکمتوں کو پانے کی کوشش کریں۔ میں پھر ماہ مبارک کی تہہ دل سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مہینے کے اندر جو مہینہ دلوں کے اندر تقوی کی کاشت کا مہینہ ہے، دھیان دیجیے گا، رمضان المبارک کا مہینہ یہ دلوں کے اندر تقوی کی زراعت کا، تقوی کی کاشت کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں تقوی کی کھیتی کی اپنے دلوں کے اندر تو پھر سال بھر یہ کھیتی لہلہاتی رہے گی، اور اگر ماہ رمضان گزشتہ رمضانوں کی طرح سے آیا اور گزر گیا اور ہم نے اپنے دل کی کھیتی کو یوں ہی ویران چھوڑ دیا تو یقین مانے کہ ہم نے رمضان المبارک سے استفادہ نہیں کیا۔ اس مہینے کو روزہ داروں کے دلوں کی کاشت اور تقوی کی کاشت کا مہینہ کہا جاتا ہے، رمضان المبارک کو۔ اس مہینے میں بات ہم دلوں سے شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے ظاہری جسم کو، تمہارے ظاہری ڈیل ڈول کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ اصل چیز دلوں پر توجہ ہے، اور جتنی بھی عبادات شریعت کے اندر رکھی گئی ہیں ان تمام سے اصل مقصود دلوں کا تقوی اور طہارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر خیر کو پایا تو وہ اس خیر سے بہتر خیر انہیں عطا کر دے گا، تمہیں عطا کر دے گا جو تم سے چھین لیا گیا ہے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے یہاں پر دلوں کی بات کو ذکر کیا کہ ان قیدیوں کے دلوں کے اندر اگر خیر کا پہلو ہے تو جو خیر ان سے چھینا گیا ہے، جو مال و متاع ان کا لیا گیا ہے، ان سے کہیں بہتر اللہ رب العالمین ان کو نواز دینے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اسی لیے مومن اور مسلمان عام طور پر اپنے دلوں کی درستگی پر حریص ہوا کرتا ہے۔ عام طور پہ مسلمانوں کی دعاؤں میں یہ دعا رہا کرتی ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے بار الہا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ پیدا کریو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت بخش دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا میں ہے کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اے اللہ، تو ایمان کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے اور ایمان سے ہمارے دلوں کی آرائش کر دے، ہمارے دلوں کو سنوار دے ایمان کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیو۔ اللہم یا مصرف القلوب اصرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو
اپنے دین پر ثابت، اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھ۔ اور یہ بات کہ انسان کے دل کا دین پر ثابت قدم رہنا اور حق کی طرف اس کا رجوع کرنا، یہ انسان کی نجات کے اسباب میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم سبب ہے، اور اس کو گناہوں سے بچانے میں بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ اسی لیے دین نے انسان کے دلوں کی اصلاح پر کئی اعتبارات سے خصوصی توجہ کی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے پس منظر میں دلوں کے سنوارنے کے حوالے سے کن کن پہلوؤں پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ کہ دل انسان کے اعمال کا اور انسان کی نیتوں کا مصدر ہے، سرچشمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعمال کا صدور حقیقت میں انسان کے دل سے پہلے ہوتا ہے۔ انسان پہلے نیت کرتا ہے، پہلے عزم کرتا ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے، پختہ اور جازم قصد کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی اہمیت یہاں سے ہے، اس پر توجہ کی اہمیت کہ وہ انسان سے صادر ہونے والے اعمال اور اعتقادات کا مصدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھوں کو بنایا اور دلوں کو بنایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ آگاہ رہو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو پورا کا پورا جسم، انسان کے جسم کی مشینری درست رہی، اور اگر وہ فاسد ہو گیا تو انسان کی پورے جسم کی مشینری فاسد ہو گئی۔ الا وہی القلب، فرمایا آگاہ رہو وہ لوتھڑا دل ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دعوت کا مقصود یہ ہے کہ بندوں کو پہنچا دیا جائے اس عظیم مقصد تک جس مقصد کے لیے ان کی تخلیق عمل میں لائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرنا، کسی کو اس کا شریک نہ کرنا۔ اور عبادت کی بات جب اصل مقصد یہی ہوا تو عبادت میں اصل عبادت دل کی عبادت ہے۔ پھر انسان کے جوارح، اعضاء و جوارح انسان کے دل کے تابع ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ دل وہ راجا ہے اور انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں یہ اس کی پرجا ہے۔ اگر بادشاہ درست رہا تو رعایا اپنے آپ درست ہو جایا کرتی ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے دلوں کو پر توجہ کا، وہ یہ کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے نیکی کا، یہ خیر اور نیکی کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ کہ نیکیوں کا بدلہ اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا جس اعتبار سے ان نیکیوں کے کرتے وقت ہمارے دلوں کے اندر نیتیں موجود ہیں۔ نیتوں کے اندر جس قدر اخلاص رہے گا، ہمارے اعمال کے ثواب کا گراف اسی اعتبار سے اوپر کی طرف چڑھے گا، اس کا پارا اوپر کی طرف بلند ہوگا، اس کا گراف اوپر کی طرف جائے گا۔ یعنی اعمال، مطلق اعمال کی انجام دہی ایک درجے کا ثواب اس پر سب کو مل جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان اعمال کی انجام دہی میں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کیفیت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے آپ کے اس عمل کے ثواب کے مقدار کی تعیین میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے،
ہر شخص کے لیے وہ چیز ہے جس کی اس نے نیت کی اور اس مقدار میں ہے جس مقدار میں اس نے نیت کی۔ تیسرا پہلو دلوں پر توجہ کرنے کا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ دل انسان کے اعضاء، انسان کے جسم کے جو باڈی پارٹس ہیں، ان باڈی پارٹس کے اندر سب سے زیادہ الٹ پھیر کرنے والا حصہ ہے، سریع التقلب۔ اسی لیے قلب کو عربی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ دل کو قلب کہا جاتا ہے، اور قلب کا معنی ہی ہوتا ہے وہ حصہ جو لگاتار الٹ پلٹ کا شکار ہو۔ تو دل جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے انسان کے جسم کے اندر، یہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جو لگاتار الٹ پھیر کرتا رہتا ہے۔ کوئی انسان یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کب اس کا دل کس طرف ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف شاء، کہ بنو آدم کے دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں سے 2 انگلی کے درمیان ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جیسے چاہتا ہے الٹ پھیر کرتا رہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر قسم کیا ہوتی تھی؟ کہتے ہیں کہ کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ومقلب القلوب، کہ قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کا الٹ پھیر کرنے والا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی ایک روایت میں ہے کہ مثل القلب کمثل ریشۃ بارض فلات تقلبها الرياح، کہتے ہیں کہ دل کی مثال اس پر کی طرح سے ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہو اور آندھیاں اس کو الٹتی پلٹتی رہتی ہیں۔ ایک پر آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی اوقات کیا ہوتی ہے، اور خاص طور پر تیز چلنے والی ہواؤں میں وہ اپنی حیثیت کو کس حد تک مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مثال اس پر سے دی ہے۔ جی، چوتھا پہلو دلوں پر توجہ کرنے کا یوں ہے کہ شیطان انسان کے دلوں میں ہی وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان انسان پر جو قابض ہوتا ہے اس کے قابض ہونے کا راستہ دل سے ہو کر گزرتا ہے، دلوں کے اندر وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر وہاں سے انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، پھر اس کے اعتقادات پر اثر انداز ہوتا ہے، پھر اس کے تصورات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ شیطان اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے آ کر جنگ و جدل میں لگے رہیں، تم سے لڑائیاں کرتے رہیں۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان بستیوں کا ذکر کرتے ہوئے جن کو اللہ رب العالمین نے عذاب کا شکار بنایا کہ فلولا اذ جاءهم بأسنا، کہ کیوں نہیں جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، تضرعوا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے تضرع کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا، گڑ گڑانے کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا، کہا کہ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور وہ جو کرتوت کر رہے تھے شیطانوں نے ان کرتوتوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان عذاب یافتہ قوموں کے دلوں کے اندر ان کے برے اعمال کو وسوسہ ڈال کر مزین کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہدایت کی راہ نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما کا یہ قول ہے کہ ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم،
کہ شیطان انسان کے دل پر رونی جمائے ہوئے بیٹھا ہے. فَإِذَا سَهَا وَغَفَلْ وَسْوَسْ، جب بھی انسان غافل ہوا یا تھوڑا سا کسی اور طرف متوجہ ہوا، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا، اور جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. یعنی گھٹنے کے بل شیطان حضرت انسان کے دل پر باقاعدہ بیٹھا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ہے، لیکن یہ قول اپنی طرف سے وہ نہیں کہہ سکتے. اس کا مضمون بتلا رہا ہے کہ انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس لیے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے سے اس کو نہیں کہہ سکتا. اس سے کیا پتا چلا کہ شیطان انسان کے دل پر مسلط ہے اور وہ انسان کے دل کو ورغلاتا رہتا ہے، اور یہاں سے دل پر توجہ بے انتہا ضروری ہے. بقیہ اعضاء پر توجہ کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان دل پر توجہ کرے. پانچواں پہلو جس کی وجہ سے دلوں پر توجہ کرنا زیادہ ضروری ہے کہ دل ہی انسان کے پارٹس میں سے وہ پارٹ ہے جس کے ذریعے سے انسان صحیح اور درست فہم تک پہنچ سکتا ہے، درست بات سمجھنے تک جس کے ذریعے سے اس کی رسائی ہو سکتی ہے. اسی کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دلوں کو بنایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس کے مقابل میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، جب ان لوگوں نے جو عذاب یافتہ لوگ تھے اور انہوں نے اپنے ان اعضاء و جوارح سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہاں قرآن نے کیا ذکر کیا ہے اس کے بالمقابل کہ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کہ انہیں ان کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ ان کے دلوں نے کچھ بھی فائدہ پہنچایا جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا اپنے دل سے یقین مانتے ہوئے بھی انکار کرنا شروع کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا فہم صحیح کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور انسان حق اور باطل کی تفریق دل کے ذریعے سے کرتا ہے، اور اسی لیے دل پر توجہ بے حد ضروری ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو شرح صدر فرما دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بے انتہا تنگ کر دیتا ہے، ایسے گویا وہ آسمان کی بلندیوں میں چڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کا دم گھٹتا چلا جا رہا ہے. اس سے بھی کیا سمجھ میں آیا کہ انسان کی ہدایت اور انسان کی ضلالت کا اصل تعلق، اس کا فیصلہ دل کرتا ہے، اور اس لیے دل پر توجہ اشد ضروری ہے. چھٹا پہلو کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کے دل کے بارے میں پوچھے گا، انسان کے دل کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کان، آنکھ اور دل، ان تمام میں سے ہر ایک سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں پرسش ہوگی. اللہ رب العالمین بطور خاص انسان کے دل کے بارے میں سوالات فرمائے گا. روزہ جو ہے دلوں پر اس کی ایک عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے، اس لیے کہ روزہ انسان کے پیٹ اور انسان کے شرمگاہ کی شہوت کو توڑنے کا ذریعہ ہے، اور جب انسان کی شہوت ٹوٹتی ہے تو یقینی طور پر انسان کا دل تقوی اور طہارت کی طرف مائل ہوتا ہے. انسان کی شہوت
ہی انسان کو ہوس پرستی کی طرف لے جاتی ہے. اور جب انسان بھوک اور پیاس میں کی حالت میں رہتا ہے، اپنے جسم کو اذیت دیتا ہے، اس کے کھانے اور پینے کی چیزوں کو اس سے روک کر، تو اس کا الٹا اثر پڑتا ہے. جسم جیسے جیسے ویک ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اس کے بالمقابل انسان کے دل کو غذا فراہم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کا دل ریفریش ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزے دار کا اور دل کا تعلق کتنا آپس میں گہرا ہے. اسی وجہ سے روزہ دار عام طور پر گناہوں سے دور رہتا ہے، اور گناہوں سے دور رہنا یہ اس کے دل کو صاف اور شفاف بنانے میں بے انتہا مؤثر ہوتا ہے. ابو سلیمان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ الرین والقسوة زماما الغفلہ ودماؤہما ادمان الصوم، کہ دلوں کی سختی اور اس پر زنگ لگنا یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان دونوں کا علاج، یعنی دلوں کی غفلت کو دور کرنے کا علاج اور دلوں پر لگنے والے زنگ کو ختم کرنے کا علاج کہتے ہیں برابر روزہ رکھنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو استطاعت نہ ہو، باعہ نہ ہو، اس کو کیا حکم دیا کہ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اس کے لیے وجا ہے. وجا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کی شہوت کو کاٹ دینے والا، شہوت کو ختم کر دینے والا. جیسے جس انسان کے پاس اگر خصیہ نہ ہو تو وہ کیسے اس کے شہوانی جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے. اسی طریقے سے روزہ انسان کے اندر پیدا ہونے والے شہوانی جذبات کو کنٹرول کرنے میں بنیادی رول ادا کرتا ہے. اور یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ دار کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی شہوت کو توڑنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا دل مکمل طور پر حاضر رہتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں خلوص اور للہیت کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور جب اس کنڈیشن میں کی جائے کوئی دعا اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں کرتا. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کی عجیب تاثیر ہے انسان کے ظاہری اعضاء اور جوارح کو محفوظ رکھنے میں اور انسان کی باطنی قوت کو مضبوطی فراہم کرنے میں. اور یہ اس کو محفوظ رکھنے میں ایسی چیزوں سے مخلوط ہونے سے جو چیزیں انسان کے جسم کے اندر فاسد مادہ پیدا کرنے والی ہیں اور جو اس کے اوپر شہوت کو غالب کرنے والی ہیں. انسان کا روزہ انسان کے دل کو اور اس کے تمام اعضاء و جوارح کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو بیماری سے بچاتا ہے، صحت عطا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے شہوت کے ہاتھوں نے جو چیزیں اس سے چھین لی ہیں، روزہ وہ چیزیں معنوی طور پر بندے کو فراہم کرتا ہے. تو یہ روزہ انسان کو تقوی پر بہت بڑا مددگار، انسان کے تقوی کو فراہم کرنے میں بہت بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال ہے کس چیز سے؟ انسان کے اوپر جو شہوانی جذبات کا حملہ ہوتا ہے ان کے تیروں کو روکنے کے لیے انسان کے اوپر غفلت، انسان کے اوپر شہوانی جذبات کے حملوں کا توڑ جو ہے یہ روزہ ہوتا ہے. اور جب باہری حملوں سے انسان کے جسم کو روکتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کی انرجی بیدار ہوتی ہے، انسان کے اندر کی انرجی وہ پنپنے لگتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ یہ تمام
انسان کی عقلیں، جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہیں اور جن کی فطرت سیدھی اور مستقیم ہے، وہ اس بات کو سمجھیں گے اور اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا ہے بندوں کے اوپر، بندوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے، ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے، ان کے تحفظ کا سامان فراہم کرتے ہوئے اور ان کے لیے ڈھال کے طور پر۔ جی، تو یہ روزے کا تعلق ہے، اور یہ چیز اگر آپ تجربے کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزہ کس طریقے سے انسان کے دل کے لیے غذا کی فراہمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے ظاہری کھانا اور ظاہری پینا یہ انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے غذا فراہم کرتا ہے، ویسے ہی انسان کا ظاہری غذاؤں کو چھوڑ دینا روزہ کی شکل میں، صوم کی شکل میں، یہ انسان کے قلب کو غذا پہنچاتا ہے اور انسان کے قلب کو اسٹرانگ بناتا ہے، قوی بناتا ہے، اس کو باطنی طور پر انسان کے دل کو انرجی بخشتا ہے۔ اسی لیے جو دین کے کاموں میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت صبح و شام کرنے والے ہیں مخلصانہ طور پر، وہ اس بات کو بتلاتے ہیں، ان کا اجماع ہے اس بات پر، ان کا اتفاق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہدایت معنوی چیز، ہدایت اور انسان کی ظاہری تندرستی کی کنجی اس کا بھوکا رہنا ہے۔ آپ یہ صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں، آپ غیر مسلموں کے یہاں بھی دیکھیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی دیکھیں، آپ جو اپنی روح کو غذا پہنچانا چاہتے ہیں، جو روحانی ترقی چاہتے ہیں، وہ اپنے جسم کو آزمائش کا شکار کرتے ہیں۔ یعنی کہیں نہ کہیں یہ چیز اقوام عالم کے مزاج میں پائی جاتی ہے کہ ہدایت کا اور تندرستی کا راز اور تندرستی کی کنجی انسان کے جسم کو بھوکا رکھنے میں ہے۔ اس لیے کہ انسان کے ظاہری اعضاء جیسے کمزور پڑتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، ویسے ہی اسی مقدار میں اللہ رب العالمین انسان کے دل کو اپنے نور سے منور کرتا چلا جاتا ہے۔ دھیان دیجئے گا، جیسے انسان کا جسم ظاہری طور پر کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے، اسی کے بقدر اللہ رب العالمین انسان کے یعنی روزہ دار کے دل کو اپنے نور سے منور کرتا چلا جاتا ہے اور انسان کے نفس کو شفاف بناتا چلا جاتا ہے، اور نتیجے میں پھر انسان کا ظاہری جسم بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اصل قوت دل کی قوت ہوتی ہے، ورنہ بڑے بڑے پہلوان بھی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل قوت دل کی قوت ہے۔ اگر دل کے اندر قوت موجود نہیں ہے تو ظاہری ہٹے کٹے مشٹنڈے لوگ بھی مارکے میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور روزہ انسان کے دل کو اسٹرانگ بناتا ہے، اور اس مضبوط دل کے ساتھ انسان کا ظاہری جسم اگر یکگونا کمزور بھی ہو تو وہ مارکے میں ثابت قدم رہنے والا جسم بن جایا کرتا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو روزہ کے ذریعے تقوی کی انرجی اپنے دلوں کو فراہم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو ہم سے قبول فرما لے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کے روزے ہم پورے طریقے سے رکھیں اور اس مہینے میں انجام دی جانے والی عبادتوں کو پورے خلوص کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اس مہینے میں ان لوگوں کا دل بنا دے جن کا دل اپنے رب کی عظمت سے خائف رہتے ہیں، جو اپنے رب کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی امید لے کر اللہ کی عبادت انجام دیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اے حی و قیوم ہمارے سارے معاملات کو درست فرما دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔